ایسا فرمائے کہ علی علی سے دلوں میں سرور ملتا ہے، علی علی سے دلوں میں سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، علی علی سے دلوں میں سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، اور نصیب کیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کر، نصیب کیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ واجب النار صلوات۔ ستم کی دھوپ کے مارے نجات پاتے ہیں، ستم کی دھوپ کے مارے نجات پاتے ہیں، اگر حسین کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، اگر حسین کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور زمین چاند ہوا پھول روشنی سورج، زمین چاند ہوا پھول روشنی سورج، در حسین سے پاتے ہیں جو بھی پاتے ہیں، در حسین سے پاتے ہیں جو بھی پاتے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات بھیج دیں آپ لوگ۔ ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر، ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر، ابتدا جس سے بھی ہو ہے انتہا عباس پر، ابتدا جس سے بھی ہو ہے انتہا عباس پر، اور وہ تو کہیے آ گئی زینب کے خیمے سے صدا، وہ تو کہیے آ گئی زینب کے خیمے سے صدا، ورنہ قابو کون پا سکتا بھلا عباس پر، ورنہ قابو کون پا سکتا بھلا عباس پر، اور ایک ہی حملے میں سمٹ جاتی جہاد کربلا، ایک ہی حملے میں سمٹ جاتی جہاد کربلا، چھوڑ دیتے شاہدی گر فیصلہ عباس پر، چھوڑ دیتے شاہدی گر فیصلہ عباس پر۔ ایک اور بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کہ جیت کس کی ہے زمانے کو پتہ ہونا ہے، جیت کس کی ہے زمانے کو پتہ ہونا ہے، آج شب بھر علی اصغر کی ثنا ہونا ہے، آج شب بھر علی اصغر کی ثنا ہونا ہے، اور ظلم کو اس کا پتہ کب تھا کہ کیا ہونا ہے، ظلم کو اس کا پتہ کب تھا کہ کیا ہونا ہے، چند لمحوں میں وجود اس کا فنا ہونا ہے، چند لمحوں میں وجود اس کا فنا ہونا ہے، اور وار شمشیر تبسم کا ذرا ہونے دو، وار شمشیر تبسم کا ذرا ہونے دو، حشر ایک کفر کی دنیا میں بپا ہونا ہے، حشر ایک کفر کی دنیا میں بپا ہونا ہے، اور مسکراہٹ یہ بتاتی ہے علی اصغر کی، مسکراہٹ یہ بتاتی ہے علی اصغر کی، ظلم کو آج ہی اوقات پتہ ہونا ہے، مسکراہٹ یہ بتاتی ہے علی اصغر کی، ظلم کو آج ہی اوقات پتہ ہونا ہے، اور یہ مجاہد ابھی کم سن تو بہت ہے لیکن، یہ مجاہد ابھی کم سن تو بہت ہے لیکن، ہرملا سن تیرا انجام برا ہونا ہے، یہ مجاہد ابھی کم سن تو بہت ہے لیکن، ہرملا سن تیرا انجام برا ہونا ہے، تذکرہ تیرا زمانے کی زباں پر ہوگا، تذکرہ تیرا زمانے کی زباں پر ہوگا، اس طرح فتح تیری کرب و بلا ہونا ہے، اس طرح فتح تیری کرب و بلا ہونا ہے، اور نام اصغر کرو پانی پہ دم اور دے دو، نام اصغر کرو پانی پہ دم اور دے دو، ہر مرض کی یہ شفا یاب دوا ہونا ہے، نام اصغر کرو پانی پہ دم اور دے دو، ہر مرض کی یہ شفا یاب دوا ہونا ہے، اور ہوگا گہوارِ بے شیر عطا حیدر کو، ہوگا گہوارِ بے شیر عطا حیدر کو، اس کا ایک شعر تو مقبول خدا ہونا ہے،
ہوگا گہوارِ بے شیر عطا حیدر کو، اس کا ایک شعر تو مقبول خدا ہونا۔ ایک نعرہ صلوات رشید ہے فرید، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ چار پانچ شعر ایک سلام کے حاضر خدمت ہے۔ پر پفتورس کے یہی تحریر ہے، پر پفتورس کے یہی تحریر ہے، پر پفتورس کے یہی تحریر ہے، یہ فرشتہ بندے شبیر ہے، یہ فرشتہ بندے شبیر ہے، چاہے جس رخ سے جری کو دیکھیے، چاہے جس رخ سے جری کو دیکھیے، یہ علی کی بولتی تصویر ہے، یہ علی کی بولتی تصویر ہے، یوں سمجھیے زینب و شبیر کو، یوں سمجھیے زینب و شبیر کو، ایک قرآن دوسرا تفسیر ہے، ایک قرآن دوسرا تفسیر ہے، داغ ماتم پر ید بیضا نثار، داغ ماتم پر ید بیضا نثار، قبر میں میرے بہت تنویر ہے، قبر میں میری بہت تنویر ہے، حسن اس اصغر کا ہو کیوں کر بیان، حسن اس اصغر کا ہو کیوں کر بیان، سورہ کوثر کی جو تصویر ہے، فرش مجلس پر میں بیٹھا ہوں فرید، فرش مجلس پر میں بیٹھا ہوں فرید، عرش اعظم پر میری تقدیر ہے، عرش اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات حضرات قرآن حکیم میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ میں نے اس وقت اس مجلس میں اس آئے مودت کی تلاوت کا شرف اس لیے حاصل کیا کہ آپ حضرات جیسا کہ جانتے ہیں کہ مجلس جو منعقد ہے یہ حیدر صلی اللہ عنہ کی ولادت کی مناسبت سے ہے، اور یہ ایک اجر رسالت ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں بھی اہل بیت کو یاد رکھتے ہیں اور ہم اپنے غم میں بھی اہل بیت کو یاد رکھتے ہیں۔ ہماری ہر خوشی میں اہل بیت کی خوشی پوشیدہ، ہمارے ہر غم میں اہل بیت کا غم پوشیدہ۔ جب ہم اپنی خوشیوں کو اہل بیت کے حوالے کر دیتے ہیں تو ان خوشیوں کو دوام مل جاتا ہے اور برکت ملتی ہے، اور ایک پنج دو کاج ہوتے ہیں کہ ہماری خوشیاں باقی رہتی ہیں اور اجر رسالت بھی ادا ہوتا رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، محبت جو ہے وہ آل رسول سے تقاضۂ محبت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ محبت جن سے مطالبہ ہے وہ ہے اہل بیت۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لوگ اصحاب کو اہل بیت کے برابر لاتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت اجر رسالت ہے، اصحاب کی محبت اجر رسالت نہیں ہے، ازواج کی محبت اجر رسالت نہیں ہے۔ اجر رسالت ہے آل محمد کی محبت، ان کی محبت اجر رسالت ہے کہ جو آئے تطہیر کے نیچے آئے، جو میدان مبائلہ میں نکل کے آئے۔ ایک صلوات بھیجیے گا عزیزان گرامی، وہ نفوس طیبہ بی بی زہرا ہیں، مولا علی ہیں، امام حسن ہیں اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ نفوس وہ ہیں کہ جن کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا، اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ان کو اپنا جیسا بھی نہ سمجھے زمانہ، کہیں ایسا نہ ہو تشریف نہیں ہے کہ انسانی ساخت کے اعتبار سے کوئی یہ سمجھے کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، یہ اور ہیں اور ہم اور ہیں۔ ہم گناہ اور خطا کار بندے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ اگر ملک ان کے در پہ آتا ہے تو اللہ اسے بھی معاف کرتا ہے۔ سرکار شہادت حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وہ واقعات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے کہ جب حضرت پیدا ہوئے اور ادھر فطروس، ہمارے فرید بھائی نے بھی اس طرف اشارتاً عرض کیا کہ جب فطروس جو ہیں آئے ہیں تو اللہ نے انہیں حسین ابن علی کے گہوارے سے مسونے پر بالوں پر دیے، لیکن بازوؤں پر یہ نہیں لکھا کہ ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل ربی، یہ نہیں لکھا کہ ھذا من فضل ربی، بلکہ اس پر لکھا ھذا من فضل حسین ابن علی۔ پروردگار سبب کیا ہے
کہ مسلمان تو جیسی بھی دولت ہو مکان بنواتا ہے تو لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، کہ دیکھو جب جہاں سے عطا ہوتی ہے وہیں کا ذکر ہوتا ہے۔ میں نے کائنات کو عطا کیا لیکن فطرس کو بالوں پر حسین نے عطا کیے، اس لیے اب فطرس کے بالوں پر ھذا من فضل ربی نہیں لکھا جائے گا، ھذا من فضل حسین ابن علی ہوگا۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ اچھا اب دشمنان امام حسین کو بھی دیکھیے صاحب کہ کس طرح سے عداوت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا شیعہ جو ہیں یہ غلو سے کام لیتے ہیں اور یہ امام حسین کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں۔ غلو کا مطلب ہے حد سے بڑھا دینا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے فطرس کو بالوں پر دیے۔ تو اگر آپ اس سے پوچھئے کیا امام حسین نے بالوں پر نہیں دیے، کہا نہیں دیے تو امام حسین نے، مگر یہ کہتے ہیں کہ دونوں بازو شلتے اس کے، دونوں بازو امام حسین نے عطا کیے۔ اللہ نے ایک بازو شل کر کے ان کو پھینک دیا تھا فطرس کو، اور ایک بازو امام حسین نے صحیح کر دیا۔ مطلب کچھ نہ کر پائیں تو ایک ہی بازو کم کر دیں فضیلت میں۔ لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ آل محمد کے فضائل اس شجر کے مانند ہیں کہ جسے جتنا چھاٹا جاتا ہے اتنا ہی وہ پھپک کے بڑھتا ہے۔ چلیے ہم مانے لیتے ہیں، آپ ہی کی بات مانے لیتے ہیں کہ ایک اللہ کا دیا ہوا بازو تھا اور ایک امام حسین علیہ السلام کا دیا ہوا بازو تھا۔ لیکن فلسفہ پرواز تو سبھی کو معلوم ہے کہ اگر ایک بازو کمزور ہو اور ایک شہزور ہو تو اڑان صحیح نہیں ہو پائے گی۔ آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کیجئے ایسے حادثات کو، جہاز کے حادثات، اس میں جہاز گر جاتے ہیں، تو آپ کو بہت سی ویڈیوز ایسی ملیں گی کہ اس کے ایک بازو میں خرابی پیدا ہوئی، ایک پر بھی، جبکہ دوسرا پر صحیح بھی ہے، اس کا انجن بھی صحیح ہے، سب صحیح ہے، مگر جہاز گر گیا۔ کیوں گر گیا؟ کہ بیلنس کھو بیٹھا۔ بیلنس اسی وقت برابر ہوگا جب دونوں بازو صحیح ہوں گے۔ آپ یہ کہتے ہیں ایک بازو اللہ کا دیا ہوا تھا، ایک بازو حسین کا دیا ہوا تھا، تو میری سمجھ میں آ گیا کہ چلیے ٹھیک ہے، ایک بازو اللہ کا دیا ہوا تھا پہلے سے اور ایک بازو حضرت امام حسین نے دیا۔ مگر یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، فطرس جب اڑے تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑے، سیدھے سیدھے اڑے؟ اگر آپ کو اور تجربہ کرنا ہے تو کسی بھی پرندے کے ایک طرف کے بازو تھوڑے سے کتر دیجئے، کمزور کر دیجئے، اڑا کے دیکھئے، اڑ جائے گا مگر پھٹ پٹا کے اڑے گا۔ یہاں سے اڑے گا وہاں بیٹھ جائے گا، وہاں سے اڑے گا وہاں بیٹھ جائے گا، صحیح اڑ نہیں پائے گا۔ تو فطرس کا ایک بازو اللہ کا دیا ہوا، ایک بازو امام حسین کا دیا ہوا، فطرس ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے ہیں، سیدھے سیدھے اڑ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سامنے والا کہ آپ بتائیے، تو ہم بتا رہے سیدھے سیدھے اڑ رہے تھے، بیلنس بالکل برابر تھا دونوں بازوؤں کا۔ کیا پاس دلیل کیا ہے کہ آپ بیٹھے دیکھ رہے تھے؟ نہیں، ہم اسے تو نہیں دیکھ رہے تھے، ہم بیٹھے کتابیں دیکھ رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے جب فطرس اڑتے ہوئے صف ملائکہ میں پہنچے تو وہاں پھر اسی انداز میں کوئی ہے میری مثل، کوئی ہے میرا جیسا، تو ملائکہ نے سر اٹھا کے فطرس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر سر جھکا لیا۔ اگر ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے ہوتے تو ملائکہ کہتے کیا سینہ ٹھوک رہا ہے، اڑان تو تیری صحیح نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرس سیدھے سیدھے اڑ رہے تھے۔ تو میری سمجھ میں ایک بات آ گئی، ایک بازو اللہ کا دیا ہوا، ایک بازو حسین کا دیا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اللہ عطا کرتا ہے ویسے ہی حسین عطا کرتے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ ویسے ہی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں، اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ امام حسین
کہ در پہ آدمی آئے اور بے حساب اس در سے لے کے جائے، مگر شرط یہ ہے کہ اس در پر آئے، عزت کے ساتھ آئے، اخلاق کے ساتھ آئے، کردار کے ساتھ آئے، تو امام حسین السلام اسے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ ایک واقعہ آپ حضرات سنتے آئے ہیں اور اس کی مخالفت بھی ہمیشہ ہوتی رہی، لیکن واقعہ میرے نزدیک بالکل صحیح ہے۔ کون سا واقعہ؟ راہب کو 7 بیٹے دینے والا، کہ حضور کے پاس آیا اور حضور نے فرمایا کہ تیری تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو امام حسین نے اس کی مایوسی دیکھی اور دیکھ کے کہا کہ نانا میں نے اسے ایک بیٹا عطا کیا۔ لوگ یہ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ نانا و نواسے میں جو ہے وہ اختلاف ہے، اور آل محمد میں اختلاف کا سوال نہیں ہے، اس لیے یہ واقعہ غلط ہے، لوگ کہتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی سمجھ میں اختلاف ہے، اگر اس کو قاعدے سے سمجھے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ رسول خدا نے کیا کہا؟ اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ نانا اس کی تقدیر میں اولاد ہے، اگر ایسے ہو جائے تب یہ جو ہے اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، انہی نے کہا کہ میں نے اسے ایک اولاد دی۔ ایک سلوات بھیجیے تو میں عرض کروں۔ حضرات تھوڑا سا اور ادھر تشریف لیں تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو اندر جگہ ملے۔ آ جائیے، خدا سلامت رکھ کے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ 2 مہینے سے مصروف ہیں، تھوڑا سے مٹائیے، آئیے، آ جائیے۔ ایک اور سلوات بھیجیے۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، اس کی ایک مثال دے دوں۔ کسی نے میری تلاشی لی اور اس نے یہ کہا کہ ان کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ میری تلاشی لی گئی، ساری جیبیں میری خالی پائیں، کہا ان کی قبا کی کسی بھی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے۔ آپ کھڑے تھے، آپ کو ذرا سا یہ لگا کہ مولانا کو وہ نہ ہو رہا ہو کہ بتائیے بھرے مجمع میں 1 روپیہ نہیں ہے نکلا میری جیب میں۔ آپ نے اپنی جیب سے 10 روپے نکال کے میری جیب میں ڈال دیے۔ چلو ان کی جیب میں نہیں ہے، میں ان کو 10 روپے دے رہا ہوں، میں ان کو 20 روپے دے رہا ہوں، میں ان کو 30 روپے دے رہا ہوں، میں ان کو 40 روپے دے رہا ہوں، میں ان کو 50 روپے دے رہا ہوں، میں ان کو 60 روپے دے رہا ہوں، میں ان کو 70 روپے دے رہا ہوں۔ تو بھائی انہی نے آپ کی مخالفت تھوڑی کی ہے، آپ نے تلاشی لی ہے، آپ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں کہ میرے پاس اپنا نہیں تھا کچھ، انہی نے دیے مجھے تو میرے پاس 70 روپے آ گئے۔ راہب کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی، حسین کے اختیار میں تھا کہ جس کی تقدیر میں نہ ہو تقدیر کو بدل دے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ دیکھیے بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جسے پڑھیے اس سے نتیجے نکلتے ہیں، اور انبیاء کے خاصان خدا کے جو واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ یوں ہی نہیں ہیں، اس کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ علیکم السلام۔ اس کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے بہت سے واقعات اکثر آپ مجلسوں میں سنتے ہوں گے۔ ایک واقعہ مجھ سے آج آپ سن لیجیے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا اور ایک شخص لاولد تھا، دولت سب تھی۔ اچھا جو چیز انسان پاس نہیں ہوتی ہے اسی کی تمنا کرتا ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی آپ دیکھیں، جسے اللہ بیٹے دے دے 2 4 10
آ جائیے اندر تشریف لے آئیے، آ جائیے۔ 2-4 بیٹے ہو جائیں کسی کے تو وہ اسے یہ تمنا ہوگی کہ بیٹی ہوتی۔ انسان بڑی مشکل سے مطمئن ہوتا ہے، بیٹی ہوتی۔ جسے بیٹیاں ہو گئیں وہ اس کے لیے ترس رہا ہے کہ بیٹا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور خدا نہ کرے کوئی لاولد اگر ہے جس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد کے لیے کچھ ہوتا، بیٹا ہوتا، بیٹی ہوتی۔ یہاں اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے تو حضرت موسیٰ پاس گیا۔ موسیٰ آپ کوہ طور پہ جاتے ہیں، ہم آپ کے شریعت میں ہیں، آپ وہاں جا کے اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ خیر یہ گئے نہیں، نے کہا پروردگار تیرا وہ بندہ بہت مجھے پریشان کیے ہوئے روز کہتا ہے اسے اولاد، اللہ نے آواز دی اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ آئے، آنے کے بعد کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، تب تو بالکل اسے یقین ہو گیا کہ اب میں صاحب اولاد نہیں ہونے والا۔ مایوس بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن کے سفر پہ تھا، ایک جنگل سے گزر ہو رہا تھا تو دیکھا ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ کے تھکا ہوا بیٹھا تھا اور اپنا ٹفن کھول رہا تھا۔ اب اس زمانے میں جس طرح سے بھی کھانا لوگ باندھ کے لے جاتے ہو، کھول رہا تھا۔ اس کو دیکھا تو وہی معاملہ، اب قدم قدم پر انسان دکھتے ہیں تو انسان کو انسان سے الجھن ہوتی ہے۔ کل جب آبادی کم تھی تو انسان کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا، انہیں مسافر آؤ، میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور تم بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ کیا تم بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ؟ یہ بیٹھ گئے، اس نے چہرہ دیکھا، کہا کیا بات ہے، پریشان ہو کچھ؟ سب خیریت؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ کہا نہیں تم ہو ضرور پریشان۔ انہیں کہا سنو، پریشان اس لیے ہے کہ سب کچھ ہے میرے پاس، اولاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا دعا کرو۔ کہا دعا کیا کریں؟ بڑی دعا کی۔ موسیٰ گئے اور جا کے انہیں نے اللہ سے کہا اور وہاں سے خبر آ گئی میرے اولاد نہیں ہو۔ تو دیکھو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں تم آمین کہو۔ اس نے دعا کی، اس نے آمین کہی، سال بھر کے اندر اللہ نے اسے بیٹا دے دیا۔ لیکن جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کا ایمان رخصت ہو گیا کہ یہ موسیٰ جو کہتے ہیں ہم کلیم خدا ہیں اور نبی ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں، یہ سب نعوذ باللہ سب پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے کہنے سے اللہ نے بیٹا نہیں دیا اور ایک عام آدمی کے کہنے سے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ اب صاحب وہ خبر عام ہوئی اور لوگوں میں سب وہ خبر پہنچی تو اب سارے جو سن رہا ہے اس کو کہہ رہے یہ تو بات عجیب ہے، اور لوگوں میں جو ہے وہ ایمان ختم ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ تک خبر آئی، موسیٰ نے بھی کہا یہ پروردگار تو نے مجھ سے کہا تھا اور یہاں یہ صاحب اولاد ہو گیا۔ گئے کوہ طور پر، پروردگار میں تیرا نبی، صاحب شریعت، صاحب کتاب، پوری عمر تیرے ہی کاموں میں لگا ہوا ہوں اور یہ کیا ہو گیا؟ آواز قدرت موسیٰ گھبراؤ نہیں، تم میرے اس سے زیادہ قریبی ہو میرے، توجہ کیجیے گا، اور تم نبی ہو، صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو، تمہارے پر ہمیں اعتماد و بھروسہ ہے۔ کبھی تو نے میری بات پر اسے اولاد نہیں دی، اس کی بات پر اولاد کیوں دے دی؟ تو کہا موسیٰ میں نے اس کے کہنے سے اس لیے اولاد دے دی کہ اس نے میرے ایک بندے کی جان بچائی تھی، اس نے میرے ایک بندے کی جان بچائی تھی، تو جب اس نے سفارش کی تو مجھے شرم آئی کہ ایک بندے کا بچانے والا ایک بندے کے لیے سفارش کرے میں رد کر دوں۔ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایک انسان کی جان بچا لے تو اللہ اس کی کم سے کم ایک دعا قبول کر لیتا ہے، تو جو پورے دین کو بچائے اور دین کے بچنے سے پوری انسانیت کو بچائے تو وہ 7 بیٹے کیا ساری دنیا کو آج تک بیٹے عطا کر رہا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ تو عزیزان گرامی بارگاہ حسینیت انسان مانگے آگے خلوص کے ساتھ
یقین کے ساتھ، یہ نہیں کہ مانگتے ہی وقت یقین نہیں ہے، پوری ہوگی بھی نہیں ہوگی، نہیں، بارگاہ امامت میں اس طرح سے مانگیے کہ جیسے دعا آپ کر رہے ہیں امام کی بارگاہ میں بیٹھ کے اور وہ صاحب اختیار ہے۔ مولا ہم سب کی دعائیں حاجتیں پوری کرتے ہیں اور آج بھی پوری ہو رہی ہیں۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جو لوگ گئے ان کو معلوم ہے کہ گنبد مبارک کے نیچے 3 دعائیں پوری ہونے کی ضمانت ہے کہ جب زائر جاتا ہے اور جاتے کے ساتھی ذریعہ مطار کو دیکھنے کے بعد سلام کرنے کے بعد جو 3 دعائیں وہ مانگتا ہے، جتنی بھی وہ دعائیں مانگے اس میں 3 کی تو بالکل ضمانت ہے کہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کیوں نہ قبول ہوں، یہی اہل بیت پیغمبر ہے کہ ہمارے دادا آدم کی دعا کو اللہ نے پیغمبر پاک علیہ السلام کے صدقے میں قبول کیا، اللہ نے ان کے طفیل میں قبول کیا۔ تو اس بارگاہ حسینی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، کہیں فطروس کو بالوں پر مل رہے ہیں، کہیں راہب کو اولادیں مل رہی ہیں، اور دیکھیے واقعات میں بہت کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے۔ ایک تحریک یہ بھی چلتی ہے کبھی کبھی کہ فرش اعضاء پر گناہگار کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ شورا اکرام کی خدمت میں کبھی کبھی، بہرحال جو شورا یہاں بیٹھے ہیں ان کے کلام میں ایسی باتیں نہیں ہیں، لیکن شورا کبھی کبھی نازل کر دیتے ہیں، یہ ہو تو عباس کا لمس ہو، وہ ہو تو مجلس اعضاء میں آؤ، یہ حق کس نے دیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مجلس حسین میں عزاداری میں ہر ایک کو شریک ہونے دیجئے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا بھی ہے اگر مجلس میں آ رہا ہے تو اسے آنے دیجئے۔ نیکوکار تو مجلس میں آئیں گے، جب گناہگار آئیں گے تبھی تو وہ نیکوکار بنیں گے۔ اچھا، غالباً میری مجلس محفوظ بھی ہو رہی ہے، میں ایک چیلنج کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی دیکھی جائے مجلس، جب بھی ایک بات بتائیے، ایک ایسا کوئی بندہ آپ کو کہیں ملا جو نمازی ہو، روزے دار ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حج کرتا ہو، داڑھی رکھتا ہو، حرام و حلال کا خیال رکھتا ہو، تلاوت قرآن کرتا ہو، اور اب وہ سب چھوڑے بیٹھا ہے، اور جب اس سے ہم نے پوچھا کہ کل تک نماز پڑھتے تھے، آج کیوں نہیں نماز پڑھ رہے؟ اس نے کہا ایسا پڑھتے تھے مگر ہم مجلسوں میں جانے لگے اس لیے نہیں پڑھ رہے۔ میں عجیب بات آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا ایک بھی ایسا بے دین آپ کو ملا جو یہ کہے کہ ہم دیندار تھے مگر جس دن سے ہم نے حسین حسین کرنے لگے، جس دن سے ہم امام باڑہ چومنے لگے، جس دن سے ہم فرش اعضاء پہ آنے لگے، اس دن سے یہ سب کام ہم نے چھوڑ دیے، اب ہم نماز نہیں پڑھتے، اب ہم روزہ نہیں رکھتے؟ خدائے محمد کی قسم ہے، بتائیے ایک بھی آپ ایسا نہیں لا سکتے ہیں جو دیندار ہو اور مجلس میں آ کے بے دین ہو گیا ہو، لیکن میں آپ کو بڑی تعداد میں ایسے دکھا دوں گا جو بے دین تھے مگر جب فرش اعضاء پر آئے تو دیندار ہو گئے۔ ایک صلوات بھیجیے گا۔ کل تک داڑھی نہیں تھی، آج داڑھی، ارے کیا بتائیں، وہ مجلس میں گئے تھے، فلاں مولانا نے وہ مجلس میں ایسی بات پڑھی کہ میں نے ماشاءاللہ آپ تو اذان کے وقت مسجد میں آ رہے ہیں، ہاں وہ اب کیا بتائیں، وہ مجلس میں انہوں نے یہ حدیث پڑھ دی تو اب مجھے خوف الہی ہوا۔ تو آپ کو بے دین مجلس میں آنے کے بعد دیندار بنتے نظر آئیں گے، دیندار بے دین نہیں بنتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، مجھے نہیں ملا آج تک کوئی، اور اللہ معاف کرے، مطلب اب میں بالکل بچہ بھی نہیں ہوں کہ کوئی یہ کہے آپ کتوں سے ملے اور کتنی جگہ گئے،
مولا کے صدقے میں اور ان کی نائلان پاک کے صدقے میں دنیا بھر میں گھوم آئے اور دنیا بھر کے لوگوں سے مل لیے ہیں۔ اب تو تجربہ اتنا ہو گیا ہے کہ آدمی سلام کرتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ محبت میں کر رہا ہے یا ضرورت میں کر رہا ہے۔ خیریت پوچھتا ہے تو اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو مجھے تو ایک نہیں ملا کہ جو یہ کہے کہ ہم نے فلاں مولانا کی مجلس جس دن سے سنی اس دن سے ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ نہیں، جس طرح سے حضرت فضا اور حضرت قمبر کو جتنا جتنا عبور قرآن پر ہوتا گیا اتنی اتنی ضرورت اہل بیت بڑھتی گئی۔ بھئی اس جملے کو غور کیجئے گا، جتنا جتنا حضرت قمبر بھی قرآن سے گفتگو کرتے تھے، حضرت فضا بھی قرآن سے گفتگو کرتی تھی، لیکن جتنا جتنا عبور قرآن پہ ہوا اتنی اتنی ضرورت اہل بیت بڑھتی گئی۔ اسی طرح سے جتنی جتنی ہم عزاداری کرتے رہتے ہیں اتنا اتنا دین ہمارا بڑھتا رہتا ہے، تقویٰ بڑھتا رہتا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے۔ ارے حضرات، کووڈ-19 میں بہت سے ہدایات آئے ہیں لیکن کوئی ایسا فارمولہ نہیں آیا ہے کہ ایسے زمانے میں دھیرے سے صلوات بھیجیے گا، بآواز بلند بھیجیے محمد علیہ۔ صلواتیں ایسی بھیجیے کہ وائرس جو ہے وہ خود بخود بھاگ جائے۔ ایک اور تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، جتنی محبت امام حسین دل میں بڑھی انہیں زیارت وارثہ ہم پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تو یوں ہی نہیں پڑھ لیتے ہیں، جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو 2 رکعت اس کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو حسین ہمیں نمازی بنا رہے ہیں، سمجھے آپ؟ اور وہاں مصیبت یہ ہے کہ مجلسوں میں جنت ایک ساتھ کہیں گے ہم جنت نہیں بانٹتے، اسی کے بعد مجھے مجلس پڑھنا تھی۔ ابھی بہت عرصے کی بات نہیں ہے، میں دن نہیں بتاؤں گا ورنہ کہیں آپ وہاں تک پہنچ نہ جائیں۔ ہم جنت نہیں بانٹتے، ہم گئے اسی کا فوراً بعد ہمیں پڑھنا تھی۔ ہم نے حضرات ہم بھی جنت نہیں بانٹتے مگر جنتیوں کا پتہ ضرور بتا دیتے ہیں، کیونکہ بھکاری کی عادت یہ ہوتی ہے جہاں سے بھیک ملتی ہے اپنے دوسرے ساتھیوں کو اس کا پتہ بتا دیتا ہے۔ تو جنت تو ہم بھی نہیں بانٹتے ہیں لیکن ہمیں اتنا ضرور معلوم ہے کہ جب اس در پہ آ جاؤ گے تو جنت ملے گی ضرور۔ یہاں مجلس میں آپ جمع ہیں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، مجلس میں آپ یہاں آئے ہیں، سچ بتائیے، سچ بتائیے گا آپ میں سے کسی نے احسن بھائی سے، حیدر صلی اللہ محو سے یہ پوچھا کیا بانٹ رہے ہو؟ مثال کے طور پر انہوں نے کہا یہ بانٹ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو بہت ہلکا بانٹ رہے ہو، کوئی بھاری بانٹو تب آئیں گے۔ کیا کہیں آپ نے یہ پوچھا کہ کیا بانٹا، کیا بانٹ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نمک پارے بانٹ رہے۔ کیا جائے نمک پارے بٹتے ہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے اب اگر 100 میں ایک آدھ نکل آئے تو بھی 99 کے اوپر انگلی نہ اٹھائیے آپ۔ جب نبی کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں 100 کے 100 صحیح نہیں تھے تو آج غیبت کبریٰ میں کہاں 100 کے 100 صحیح ہو جائیں گے؟ اگر ایک آدھ کوئی ایسا ہے جو تبرک پہ نظر رکھتا ہے تو وہ سب کے اوپر مت یہ کہیے کہ سب ایسے ہوتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں ایک ہی آدھ ملے گا آپ کو، ورنہ جتنی بڑی مجلسیں ہیں مجمع کے اعتبار سے اس میں کہیں تبرک نہیں بڑھتا ہے۔ حد یہ کہ اگر بڑا مولوی مر جاتا ہے اس میں مجمع ہوتا ہے تو تبرک نہیں بڑھتا ہے، جہاں مجمع کنٹرول سے باہر ہوتا ہے وہاں تبرک نہیں بڑھتا ہے۔ تو اگر مجمع تبرک کی لالچ میں آتا ہوتا
تو پھر جو بڑی بڑی مجلسیں ہیں، نہ غفرمات میں مجمع ہوتا، نہ سعید الملت ہال میں مجمع ہوتا، نہ آغا واخر میں مجمع ہوتا، جو مرکزی بڑی مجلسیں ہیں وہاں مجلسیں کرنے والے تو ہمارے بچپنے میں تو سبیلیں بھی نہیں لگتی تھیں. سمجھ گئے آپ؟ مطلب میرے دیکھتے دیکھتے میں حسینی فنڈ کی سب سے پہلے سبیل شیخ کالج میں لگتی تھی، اور جنت کی کھڑکی کے پاس 8 یا 9 محرم کو ایک سبیل لگتی تھی. اس کے بعد یہاں سے وہاں تک اگر آپ پیاسے ہیں تو روز ہوٹل میں لوگ جا کے پی لیتے تھے پانی، یا کہیں کوئی عزیز ہے کسی ہوٹل پہ پانی پی لیا. اب تو ماشاءاللہ سے سنتے ہیں بہت زیادہ تبرک و سبیلیں لگتی ہیں، لیکن جو ہماری عمر کے لوگ ہیں یا ہم سے بڑے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے. جنت کی کھڑکی کے پاس ایک سبیل آپ خوروں کی سبیل ہوتی تھی، پانی ٹھنڈا، اور جب وہ صاحب شیعہ حسینی فنڈ وہ شیعہ کالج کے پھاٹک پہ سبیل ہوتی تھی. یہ سبیل بھی جہاں تک مجھے یاد ہے مجلس ختم ہوئی اور شرکاء مجلس نے پانی وانی پیا، پھر غالباً مجھے جہاں تک یاد ہے پورے دن نہیں چلتی تھی. تو بات کہنے کی عرض یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ تبرک کی لالچ میں کوئی نہیں جاتا ہے. آپ آئے ہیں، کوئی صاحب ہے تبرک کی لالچ میں، مجلس میں آئے ہیں، لیکن جب بٹے گا تبرک تو کوئی چھوڑتا بھی نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ اب تبرک کیا کریں، نہیں ہاتھ پھیلا کے لے گا تبرک، اور اگر تبرک نہ دیا جائے تو اعتراض کرے گا، یا آپ نے کیا، ہم بھی تو مجلس میں بیٹھے تھے، آپ نے ہمیں تبرک نہیں دیا. اور کچھ تو ماشاءاللہ ایسے بھی ہوشیار ہوتے ہیں کہ ڈبل تبرک بھی لے لیتے ہیں، ہوتا ہے نہیں. تو ہم سب تبرک تو لینے کے عادی ہیں، ہم تبرک نہیں چھوڑتے. مجلس میں آتے وقت ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ مجلس میں ہم آ رہے ہیں تبرک کیا بٹے گا، لیکن جب مجلس کر کے نکلتے ہیں اگر بٹ رہا ہے تو بھی ہاتھ ضرور پھیلا دیتے ہیں، اور اگر نہیں بھی بٹ رہا ہے تو لڑتے نہیں ہیں، چلے جائیں گے، لڑیں گے بھی نہیں کہ تبرک آپ نے نہیں بانٹا، نہیں چلے جائیں گے. ایک دوسرے سے شاید یہ کہہ دے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آدمی دعا کرے گا، کوئی لڑے گا نہیں. لیکن تبرک کی لالچ میں ہم نہیں آئے. مولا حسین اہل بیت پیغمبر سے جو ہم محبت کرتے ہیں، یہ محبت ہم جنت کی لالچ میں نہیں کرتے. جنت کی لالچ سے ہم محبت نہیں کرتے، لیکن اگر ان کی محبت کے صدقے میں جنت مل جائے تو ہمیں اعتراض بھی نہیں آئے. تبرک بٹتے وقت وہ ڈنڈا لے کے تھوڑی بیٹھا ہے، لیے بغیر گئے تو 5 ڈنڈے ماریں گے. تبرک زبردستی بھی نہیں بٹتا ہے، تبرک لے کے آدمی دے رہا ہے، ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اب اگر کسی کو اہل بیت کی جنت نہیں لینا ہے تو زبردستی تھوڑی ہے کہ آپ چلیے ضرور وہاں. اگر آپ چاہتے ہیں تو چلیے، مگر میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہم تو تبرک لینے کے بھی عادی ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ اگر 2 مل جائیں تو وہ بھی ہم لے لیں گے، اور مولوی کو تو 5 مل ہی جاتے ہیں کم سے کم ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بھیڑ زیادہ ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائے تبرک لینے تو مومنین انتظار کرتے ہیں، ارے آپ تبرک ملا ہے جی ذرا سا چکھ لیں گے. آج تک میں نے ایسا نہیں دیکھا اگر بچے سے بھی کہا کہ بیٹا ذرا سا تبرک چکھ لیں فوراً بڑھا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں کی بھیڑ بھاڑ میں یا اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بھی ملا ادھر سے کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھے میں تبرک دوں، تو جو ان کے لائق بندے ہیں ہم ان سے مانگ لیں گے. اور صاحب یہاں تو لکھنؤ شاعروں کا شہر ہے، اور یہ سب وہ ہیں کہ جو امام حسین کے شاعر ہیں، اہل بیت کے شاعر ہیں. ان کی ایک بیت پر وہاں ایک گھر بنتا ہے تو کتنے گھروں میں رہیں گے؟ سمجھ رہے نہیں ہیں؟ تو اتنا تو ہوگا کہ بھئی لکھنؤ کی پرانی جان پہچان ہے، یہاں پریشان کھڑے ہیں، ہمارے تو 200 مکان خالی پڑے ہیں، آ جائیے. اسی لیے روایت میں ہے کہ اہل بیت کو تو اللہ نے حق شفاعت دیا ہے،
مومنین کو بھی حق شفاعت ملے گا کہ وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے اور اللہ ان کے کہنے پر جنت بانٹے گا۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد۔ اب دیندار صرف اس لیے ہو جائیے کہ ہم اہل بیت کے اتنے قریب ہو جائیں کہ ہم دوسروں سے مانگنے والوں میں نہ ہوں، بلکہ اگر کوئی ہم سے مانگے تو اسے ہم جنت عطا کر دیں۔ بس عزیزان گرامی، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ امام حسین السلام کے صدقے میں نے ایک مجلس میں کل بھی عرض کیا تھا کہ ملت جیسی بھی ہے، ایک تو ہمیں اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ان کو دیکھیے، نمازوں پہ نمازیں، ان کو دیکھیے 5 وقت ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم نے دیکھی یہ سب باتیں ہم سے مت کیجیے۔ وہ 5 وقت کی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے، اگر نہیں پڑھتے ہیں ایسی پڑھیں جو اللہ قبول کرے۔ وہ سال میں 2 رکعت پڑھتا ہے، مگر جب بھی پڑھتا ہے فقہ آل محمد کے اعتبار سے پڑھتا ہے۔ وہ 52 رکعتیں روز پڑھتے ہیں، مگر جب پڑھتے ہیں فقہ آل محمد کے خلاف پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ زندگی میں سال میں 2 رکعت پڑھتا ہے، عید کے دن غسل کر لیتا ہے، رمضان میں 1 آدھ روزہ رکھ لیتا ہے، مگر جو بھی کرتا ہے وہ فقہ آل محمد کے مطابق کرتا ہے۔ نکاح کرتا ہے تو خالی کلمے پڑھ کے نہیں کر لیتا ہے، صیغے جاری ہوتے ہیں، اور اگر وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق 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 کر کے نہیں دے دیتا ہے۔ وہ جو فقہ آل محمد کے مطابق، یعنی وہ ایک کام بھی کرے گا دین کا تو آل محمد والا کرے گا۔ یہ پوری عمر کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، روزے رکھتے رہیں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے، مگر ایک کام بھی مطابق فقہ آل محمد نہیں کریں گے۔ وضو کریں گے آل محمد کے خلاف، غسل کریں گے آل محمد کے خلاف، اذان کہیں گے آل محمد کے خلاف، اقامت کہیں گے آل محمد کے خلاف۔ حد یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہوں گے تو آل محمد کے خلاف، بقرعید کا جانور خریدیں گے تو آل محمد کے خلاف۔ وہ بیچارہ کچھ نہیں کرتا ہے، مگر بکرے کا بچپنے سے شوقین ہے، جب جا رہا ہے لینے تو وہ اس پہ نظر ضرور رکھے ہوئے ہے کہ آل محمد نے جیسا کہا ہے ویسا ہے نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو ہم اس کو اچھا سمجھیں گے۔ لیکن میرا تو کھلا اعلان نہیں، اور مجھے کوئی کچھ کہے، میں اپنی قبر کے لیے یہ سب عرض کر رہا ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ کوئی کہے کہ صاحب یہ تو اس کا مطلب ہے اتحاد بین المسلمین کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن اس حقیقت سے آپ انکار کریں گے کہ فقہ کا کوئی بتائیے معاملہ جس میں ایکا ہو۔ ہم تو ولایت آل محمد پر متحد ہیں، آپ بھی آل محمد کے چاہنے والے، ہم بھی آل محمد کے چاہنے والے۔ اگر آپ 2 باتیں مجھے کہہ بھی دیجئے گا تو ہم یہ سوچ کے برداشت کر لیں گے، ارے کل ان کی سمجھ میں آ جائے گا، دنیا میں نہیں سمجھ میں آیا تو مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا جب ہم دونوں امام کی بارگاہ میں جائیں گے۔ بس عزیزان گرامی، اللہ صحت و سلامتی تندرستی طول عمر دے حیدر صلی اللہ عنہ کو، کہ جن کی ولادت آج ہی ہوئی تھی، تو اس مناسبت سے یہ مجلس رکھتے ہیں، اور ہر سال مجلس ہوتی ہے۔ کئی سالوں سے میں اس مجلس کو پڑھ رہا ہوں، اور میرے بزرگ بھی برابر مجلسوں میں آتے ہیں۔ دوستوں، ابھی گہوار علی اصغر کی زیارت بھی ہوگی۔ ہر ماں کو یہ تمنا ہوتی ہے جب ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر بہلاتی ہے، پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، تو اس کے ذہن میں ایک تصور ضرور ہوتا ہے، آج گود میں ہے، کل انگلی پکڑ کے چلے گا،
وہ دن بھی بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے جس دن بچہ گھٹنیوں چلتے میں کھڑا ہو جائے. گھر میں ہر بزرگ خوش ہوتا ہے، آج بیٹا کھڑا ہوا، آج پوتا کھڑا ہوا، آج بیٹی کھڑی ہوئی. رباب اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتی تھی. روایت میں ہے کہ کربلا میں بھی جب حضرت علی اصغر غشی میں کے عالم میں تھے، بھوکے پیاسے اصغر غش کے عالم میں، لیکن جب ماں جھولے کے قریب آ کے کہتی تھی اصغر، تو شہزادہ آنکھیں کھول دیتا تھا. شب عاشور امام حسین خیموں سے باہر تشریف رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز آئی. حضرت رباب کی. امام حسین گئے، کیا بات ہے رباب؟ کہا آقا میرا بیٹا مر گیا. اصغر نے دم توڑ دیا. حسین ابن علی نے فرمایا رباب ایسا نہیں ہے، اصغر کو کل میں میدان میں لے کے جاؤں گا. تم کیسے کہہ رہی ہو کہ اس نے دم توڑ دیا؟ تو انہی نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا جب بھی میں جھولے کے قریب آ کے آواز دیتی تھی اصغر آنکھ کھول دیتا تھا. میں بہت دیر سے پکار رہی ہوں لیکن بچے میں جنبش نہ ہوئی. اب ذرا آپ سوچئے شہزادہ علی اصغر کو جو شب عاشور ماں کے پکارنے سے آنکھ نہ کھولے، وہ عصر عاشور حسین جب آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے. جب حسین نے مقتل میں پکارا، جبکہ مقتل میں بڑا شور تھا، لشکر یزیدی خوشیاں منا رہا تھا کہ بس اب تھوڑی دیر میں جنگ ختم ہو جائے گی، اب اکیلے حسین بچے ہیں. لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور ان خوشیوں میں ایک آواز آ رہی تھی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ارے اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. خالی گرایا نہیں، علی اصغر نے صاحب مقاتل لکھتے ہیں کہ اگر شہزادی زینب اٹھا نہ لیتی تو در خیمہ تک اصغر کروٹیں لے کے پہنچ گئے تھے. اگر زینب نہ اٹھاتی تو شاید حسین کو آنا نہ پڑتا، بلکہ سکینہ کی طرح سے ذوالجناح کے لپٹ جاتے. اے بابا اے بابا میں آ گیا. حسین آئے. آنے کے بعد اصغر کو میدان میں اپنی گود میں لے کے گئے ہیں. عزاداروں پر مجلس ختم ہو گئی. اصغر کو گود میں لے کے گئے ہیں. کربلا کا یہ وہ پہلا شہید ہے کہ جو گھوڑے پر سوار ہو کے نہیں گیا، نہ پیدل اپنے پیروں سے گیا. کربلا میں جو گیا یا تو اپنے پیروں سے گیا یا گھوڑے پر سوار ہو کے گیا. اللہ اللہ، اصغر اس کی گود میں گیا جو مور نبوت پر سوار ہوا. اور جب ابا کا دامن الٹا ہے، کسی شہید کے لیے میں نے نہیں دیکھا کہ قوم جفاکار روئی ہو، لیکن اصغر مسکرا رہا ہے، لشکر یزید رو رہا ہے. لیجئے تھوڑی دیر کے بعد ہرملا کا تیر آیا. ارے ایک تیر سے 2 زخم ہو گئے. صغیر کا گلا، حسین کا بازو. ارے حسین نے لاش کو ابا کے دامن سے ڈھانکا. اور یہی وہ وقت تھا کہ جب مولا نے کہا اے میرے شیعو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بس ختم ہو رہی ہے مجلس، بس ختم ہو رہی ہے مجلس. عزاداروں، مجلس تمام ہو گئی. عزاداروں،
عزاداروں، امام سجاد سے فرمایا تھا سجاد جب مدینے جانا تو میرے شیعوں سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں نے اس وقت تمہیں بہت یاد کیا جب میں اصغر کی میت لے کے آ رہا تھا، شاید اس لیے حسین نے یاد کیا ہو۔ اگر تم میں سے کوئی ہوتا کچھ نہ کرتا، کم از کم باپ کی گود سے بیٹا کا جنازہ تو لے لیتا۔ ہائے حسین کی مظلومیت، آواز دی رباب، بچی نکل آئی سکینہ، اے بابا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے بابا کا بھیا کو پانی پلا لائے۔ حسین نے ابا کا دامن الٹ دیا۔ بس آخری جملے ہیں، دل چاہتا ہے انہی جملوں پر مجلس کو تمام کر دوں۔ عزاداروں، عزاداروں، کربلا کا یہ واحد شہید ہے کہ جو 2 بار دفن ہوا۔ ارے ایک بار حسین نے دفن کیا، حسین نے دفن کر دیا، اس لیے اصغر گھوڑے دوڑیں گے، تمہارا پھول جیسا جسم ہوگا۔ اے بیٹا، اے میرے لال، گھوڑوں کی ٹاپیں برداشت نہ کر پاؤ گے، لیکن جب سرے شہداء میں ایک سر کم آیا، ارے ظالموں نے نیزے زمین پر مارے، پشت خیمہ پر نیزہ پڑا، نیزے کے ساتھ 6 مہینے کا لاشا، ماں تڑپ رہی ہے، اصغر ذبح ہو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، ہائے میرے اصغر، ہائے میرے اصغر، ہائے میرے اصغر